السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست محمد دانش قریشی۔ پروگرام دین آسان ہے تہذیب ٹیلی ویژن کی جانب سے اپنے تمام ویورز کا، ناظرین کا تہہ دل سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں ہمارے تمام ناظرین، تمام ویورز خیر اور عافیت، چین، سکون اور اطمینان سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ویورز کو، ہمارے تمام ناظرین کو، بلکہ ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو چین، سکون، اطمینان اور خوشحالی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، خوشحالی، چین، سکون ہر انسان کی ایک زندگی کا ایک ضروری پہلو ہے۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری جو دوڑ بھاگ ہے، ساری جد و جہد، ساری دنیا محنت کر رہی ہے تاکہ اس کی زندگی کے اندر اس کی زندگی ایک چین سکون والی اور خوشحالی والی اور عافیت والی بن جائے۔ ہر انسان اس بات کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ کوئی انسان فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کوئی انسان جو ہے وہ کسی مل میں کام کر رہا ہے، کوئی آفیسز میں کام کر رہے ہیں، لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں، لوگ ادھر سے ادھر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ ہر انسان اس تمام بھاگ دوڑ سے، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس تمام بھاگ دوڑ کے بعد جو ان کو سکون حاصل ہو جائے، ان کی زندگی میں چین، اطمینان حاصل ہو جائے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے ذریعے سے ہم تمام ویورز کو، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم چین، سکون جس فیلڈ میں، جس پہلو میں، جس جگہ ہم تلاش کر رہے ہیں، وہاں چین اور سکون رکھا ہی نہیں ہے اللہ رب العزت نے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری یہ کوشش، یہ فکر ہے کہ ساری دنیا کے انسان، خدا کرے یہ پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے کہ جو انسان، جیسے ہر ایپیسوڈ میں کہا، پھر کہتا ہوں، جو انسان اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر کو خوشیوں کا آشیانہ بنانا چاہتا ہے، اور اپنی زندگی میں اطمینان اور قرار پیدا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ انسان کسی بھی مذہب کی پیروی کرنے والا ہو، چاہے وہ انسان کسی بھی دنیا میں بسنے والے ممالک کا رہنے والا ہو، وہ خوب پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ گورے ہوں یا کالے ہوں، مالدار ہوں یا غریب ہوں، شہروں میں بسنے والے ہوں یا دیہاتوں کے رہنے والے ہوں، وہ جو کوئی بھی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر سکون داخل ہو جائے، اس کا گھر جو ہے خوشیوں کا گھر بن جائے، تو ہر اس انسان کو ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنی زندگی میں دین کو داخل کرے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، سکون کا تعلق دین سے ہے۔ ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں دنیا میں سکون نہیں ہے، دنیا کے مال و اسباب میں چین نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے گھروں میں اطمینان نہیں ہے، مہنگے مہنگے فرنیچرز میں اور عالیشان بنگلوں میں اور گاڑیوں میں سکون اللہ نے نہیں رکھا۔ سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں، اپنے مبارک طریقے میں، زندگی جو طریقہ حیات ہے یعنی دین میں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہ خوبصورت پیغام ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ خدا کرے ہم لوگ، آپ لوگ، ساری دنیا یہ سمجھ جائے کہ اپنی زندگی کو دین سے سجانا ہوگا۔ اگر تلاش ہے سکون کی، اطمینان کی، خوشیوں کی اور ایک اچھی زندگی کی، تو آپ کو اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات جو ہر پروگرام میں، ہر ایپیسوڈ میں کہا ہے اور پھر کہوں گا آج انشاءاللہ، اور کہتا بھی رہوں گا آئندہ، خاص کر خواتین سے، کہ خواتین، میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس ابھی بہت ذمہ داریاں ہیں، رمضان کا ماہ مبارک ہے، اتنے سارے آپ کے پاس کام ہیں، اتنے سارے آپ کے پاس ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، آپ کے لاس کی ذمہ داری ہے، آپ کے خود کے اپنے پرسنل کام ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن سب سے ان کاموں میں جو سب سے اہم اور ضروری کام ہے، دیکھیے خواتین، وہ آپ کے ذمے آپ کے اپنے اولاد کی تربیت ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے ساتھ لگائی ہے۔ تو خدایا آپ پلیز، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دین کو داخل کریے، کیونکہ میں نے بار بار اپنے ایپیسوڈ میں، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی یہ بات کئی بار بولی ہے۔ دیکھیے، مرد کی زندگی میں اگر دین آتا ہے، مرد اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کرتے ہیں، تو دین صرف گھر کے چوکھٹ تک، یعنی ڈور سٹیپ تک رہتا ہے۔
ہاں اگر دین داخل ہو جائے لیڈیز میں، خواتین میں اور مستورات میں، تو پھر دین گھر کی چوکھٹ تک نہیں بلکہ جنریشنز کے اندر، نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں ہر ایپیسوڈ میں خواتین سے خاص کر گزارش کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیے آپ کو ایک جنریشن کی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کو ایک جنریشن کو ٹرین کرنا ہے، آپ کو کوچ کرنا ہے، تاکہ وہ جو بچے آج آپ کے ساتھ آپ کی انڈرٹیکنگ میں ہیں، وہ بچے کل کو بڑا ہو کر وہ آپ کا ہی سہارا نہیں بنے بلکہ اپنے پڑوسیوں کا بھی سہارا بنے، وہ آپ کے سارے محلے کا سہارا بنے، وہ پوری انسانیت کی مدد کرنے والے ایک کامیاب انسان بنے۔ اور یہ جب ہوگا جب آپ کی زندگی میں دین ہے، تو آپ اپنے بچوں کی زندگی میں بھی دین کو انشاءاللہ ضرور داخل کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ مبارک مہینہ ماہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے، ہائے ہائے ماہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے، جیسے اس کی قدر کرنی تھی، جیسے اس میں عبادت کرنی تھی، جیسے اس میں تلاوت کرنی تھی، جیسے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تھا، ہم نہیں کر پا رہے۔ ہماری جو مشغولات ہیں، ہماری جو ہماری مصروفیات ہیں، ہم بازاروں میں ہیں، ہم کھانے پکانے میں ہیں، ہم پتہ نہیں کپڑے بنانے میں ہیں، ہم چپل خریدنے میں ہیں، لیکن ہم اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کر رہے۔ دیکھیے ماہ مبارک کے اتنے سارے روزے گزر چکے ہیں، اب کچھ وقت بچا ہے۔ میری گزارش ہے ناظرین اکرام، یہ ماہ مبارک بڑا افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں ہم نے اپنے کتنے سارے ایپیسوڈز میں اس کی فضیلت بیان کی، اس کے روزے کی فضیلت بیان کی، اس کے اندر آپ کے اپنے اندر کی کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں انعامات ہیں، اس پہ ہم نے تذکرہ کیا۔ تو یہ ماہ مبارک کے کچھ دن بچے ہیں ناظرین اکرام، میری گزارش ہے کہ آپ پلیز، خاص کر یہ جو اب آخری عشرہ ہے جس کے اندر آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ تلاش کریے اس مبارک، اس مقدس رات کو جس کو لوگ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انا انزلناہ کے اندر کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، دیکھیے اب وقت اور بڑھ گیا ہے، اب جو وقت ہے وہ اس رات کو تلاش کرنے کا ہے جس رات کے بارے میں میں نے شاید اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیسی مقدس رات ہے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، بہت سے لوگ شب برات کو بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ شب قدر، دیکھیے جو شب قدر ہے وہ شب قدر جو ہے وہ رمضان میں تلاش کرنے کا حکم ہے، اور رمضان کے ماہ مبارک میں بھی خاص کر ان ایام میں، یعنی کہ آخری عشرے میں، آخری کے 10 روزوں میں اسے تلاش کرنا ہے۔ آپ اس کی 20ویں شب سے لے کر چاند رات تک روزانہ اٹھ کر چاہے 2 رکعت نماز نفل سچے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے 2 رکعت نماز نفل، سجدوں میں اللہ کو یاد کریے، رکوع میں اللہ کو یاد کریے، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کریے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ سجدے میں کہی عظمت کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بڑے اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ ان دل کی گہرائیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے رات کو، اور استغفار کریے، اپنے گناہوں کی توبہ کریے، جنت کا سوال کریے، جہنم سے پناہ مانگیے، قرآن کی تلاوت کریے، تو آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رات آپ اللہ کے نبی کو ایک بطور تحفے دیا گیا ہے کہ امت کے اندر عمر کم تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب واقعات سنائے بنی اسرائیل کے لوگوں کا کہ ایسے ایسے اللہ کے عبادت گزار لوگ گزرے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور کئی 100 سال، 80 سال، 100 سال اللہ کی عبادت پہ مستقل لگے رہے۔ تو ان واقعات سے صحابہ اکرام کو اپنی عمر کے اعتبار سے تھوڑا سا جو ہے رنج ہوتا تھا کہ کاش ہمیں اتنا وقت کیوں نہیں ملا جتنا پہلے قوموں کو دیا گیا تھا، کہ وہ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوسطاً عمر دی گئی ہے وہ 50 سے 60 سال کی عمر ہے۔ اس 60 سال میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ جب وہ اتنی بڑی عبادت لے کر آئیں گے اتنے سالوں کی، تو ہمارا 50-60 سال وہ بھی ایسی ٹوٹی پھوٹی عبادت، ہمارا کیا نمبر آئے گا؟ تو اس فکر میں، اس رنج و غم کے اندر جو ہے یہ رات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، جس کو لوگ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کو تلاش کرنا ہے اب آپ کو ان آخری ایام میں۔ ویسے تو حق تو یہ تھا کہ آپ اس کو رمضان کی ہر رات جاگ کر اٹھ کر اللہ سے سوال کر کے آپ اس رات کو تلاش کرتے، لیکن اب اتنا رمضان کا وقت گزر چکا ہے۔ اب آخری کے ایام میں میری گزارش ہے، اب جتنی بھی راتیں اب رمضان کی بچی ہوئی ہیں، ان راتوں میں آپ کو روز اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے جو قرآن سے اس رات کے بارے میں ہمیں ملتی ہے کہ یہ خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے غالباً 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے اس رات کی تھوڑی دیر عبادت کا۔ تو میری ریکویسٹ ہے تمام ناظرین سے، خواتین بھی سن لیں، مرد حضرات بھی سن لیں اور نوجوان بھی سن لیں، انشاءاللہ جب یہ آخری عشرہ اب شروع ہو گیا ہے، اس عشرے میں اپنے آپ کو بالکل کمیٹڈ کر لیجئے کہ چاہے 2-4 نفل جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنی ہے، قرآن مقدس کتاب کی تھوڑی سی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر اذکار کر کے، اللہ کو یاد کر کے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ جی ہاں انشاءاللہ۔ اور اب دیکھیے کیونکہ وقت رمضان کے مکمل ہونے کا ہے، اب شب قدر کی تلاش ہے اور آپ لوگ مصروف ہیں، ہمارا وقت اب بازاروں میں جا رہا ہے، خرید و فروخت میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہم گھر کو اپنے جو ہے ڈیکوریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے چلیے آپ کریے گھر کو اپنے ڈیکوریٹ، بازار بھی جائیے، لیکن پلیز اس مقدس راتوں کے اندر اپنے آپ کو چاہے آدھا گھنٹہ صحیح فارغ ضرور کیجیے، اپنے آپ کو فارغ ضرور کیجیے، کیونکہ اب بس یہ ماہ مبارک ہمارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے، نہ جانے پھر اگلے سال جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا، یہ سال ہمارے ہاتھ سے مقدس مہینہ جاتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیے، میں اس اپنی لاسٹ کے ایپیسوڈز میں رمضان المبارک کے یہ اپنے ناظرین کو پھر سے یاد دلانا چاہوں گا۔ دیکھیے ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے کہ روزے کا مقصد کیا تھا۔ روزہ کا مقصد آپ کو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھوک کی حالت میں دیکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ پیاس کی حالت میں رکھے۔ اس روزے کا کوئی بھی مقصد یا منشا یہ نہیں ہے، جو کہ ہم نے اپنے شروع کے ایپیسوڈز میں یہ اپنے تمام ویورز کو سمجھائی ہے بات۔ دیکھیے روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کے روزوں کو آپ پر فرض کیا ہے، جیسا کہ اور پہلی قوموں پر فرض کیا تھا۔ یعنی کہ بات ملتی ہے کہ یہ روزے جو ہیں، روزہ رکھنا پہلے ہی قوموں کو بھی حکم تھا، اس لیے یہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت فرض کی گئی ہے تاکہ آپ کے اندر تقوی زندہ ہو۔ جی ہاں ناظرین کرام، تاکہ یہ بات ہم سب سمجھ لیں، خواتین سمجھ لیں، ہمارے مرد حضرات سمجھ لیں، ہمارے ینگسٹر سمجھ لیں کہ روزے کا مقصد آپ کو بھوک کی حالت میں تڑپانا نہیں ہے، آپ کو پیاس کے لیے مچلنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی بڑی اعلیٰ صفت ہے جو کہ جس کو حاصل کرنے کا، جس کو پانے کا بڑا آسان راستہ یہ روزہ ہے، کہ جس طرح آپ روزے میں پابند ہیں، آپ حلال سے بھی اعراض کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کھانے کی بے شمار نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے مشروبات بہت سارے جو ہیں ڈرنکس اور شربت رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ پر آپ کو اتنا قابو ہے کہ آپ ایک لقمہ اٹھا کر کھانے کو راضی نہیں ہیں۔ آپ اچھے سے اچھا جو آپ کے پاس یہ مشروبات ہیں، یہ شربت رکھے ہوئے ہیں، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے لیکن آپ پینے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ کوئی طاقت آپ کو اندر سے روک رہی ہے کہ آپ کا روزہ ہے، آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ پانی نہیں پی سکتے، بھلے ہی کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ بالکل تنہا ہیں، آپ کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا، آپ آرام سے کھا لیجئے، آپ آرام سے پانی پی لیجئے، آپ شربت بھی استعمال کر لیجئے، کوئی بھی نہیں دیکھے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، لیکن آپ کا دل اندر سے کہہ رہا ہے یہ روزہ جس کے لیے رکھا ہے وہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے،
میں اس سے چھپ کر کھا نہیں سکتا، میں اس سے چھپ کر پی نہیں سکتا، وہ میرے ہر حال سے باخبر ہے۔ تو جس طرح آپ نے اپنے آپ کو روکا ہے حلال سے، جس طرح آپ نے جائز چیزوں سے اپنے ہاتھ کو، اپنے منہ کو، اپنی زبان کو روکا ہے، ایسے ہی رمضان کے بعد آپ کو حلال سے نہیں حرام سے روکنا ہے۔ اپنے زبان کو، اپنے پیٹ کو، اپنے ہاتھ کو آپ کو ایسے ہی حرام سے روکنا ہے۔ یہ ہے مقصد تقوی کا، یہ ہے مقصد روزے کا۔ اس روزے کے ذریعے سے آپ کے اندر تقوی پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، تاکہ جب تقوی زندگی میں آیا آپ کی زندگی کے اندر، تو آپ ہر اس کام سے بچیں، آپ ہر اس کام کو چھوڑ دیں، آپ ہر اس کام سے پرہیز کریں جس کام سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہر وہ کام چھوڑ دیجئے۔ یہ صفت تقوی کی ہے، یہ صفت تقوی کی حاصل ہوتی ہے روزہ سے، جس کے بارے میں ہے کہ بھئی ہم اس سے تاکہ آپ کے اندر تقوی زندہ ہو۔ اور میں تقوی کے بارے میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ویلیو ہے کسی بھی انسان کی، وہ اس کے خاندان سے، وہ اس کے نسب سے، وہ اس کے خوب مال و دولت سے، اور وہ اس کی خوب تجارات سے، اور وہ خوب اس کی عزتوں سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت کو ناپنے کا پیمانہ ہے، وہ تقوی ہے۔ کہ اللہ کے نزدیک صرف اگر آپ کوئی، اللہ کے نزدیک کوئی عرب عجم سب برابر ہے، اللہ کے نزدیک جو افضل ہے، جس کی قیمت ہے، وہ تقوی والے ہیں، جن کے اندر پرہیزگاری ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے اپنی نفس کو روکتے ہیں، جو اپنے آپ کو حلال پر رکھتے ہیں اور حق کے راستے پر جمے رہتے ہیں اور تقوی کی صفت پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر، بڑا مرتبہ، بڑا احترام ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے مقصد روزوں کا۔ خواتین پلیز سمجھ لیجئے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے، روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیے، آپ پیاسے رہیے، آپ اپنی نفس کو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریے۔ آپ اس بھوک اور پیاس کی جو یہ تپش ہے، یہ جو اس کی سختی ہے، اس سختی کے اندر جو ہے آپ کے گناہوں کو جلایا جا رہا ہے، تاکہ آپ اس رات، جس رات میں جب آپ کو جب انعام ملے تو اللہ تعالیٰ آپ کے 11 مہینے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بلکہ اللہ غفور الرحیم ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کے آج تک کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ ہے مقصد ناظرین کرام روزوں کا۔ اس مہینہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نے دیا تھا، اس کو 3 حصوں میں بانٹا تھا، جس کا پہلا حصہ 10 دن جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھا، پھر دوسرا حصہ جو تھا وہ مغفرت تھا، اور تیسرا جو تھا وہ آنکھ سے خلاصی تھا۔ یہ اللہ نے یہ 3 حصوں میں اس نے بانٹا تھا، آپ کو یہ مہینہ دیا تھا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر، آپ کے اللہ گناہوں کی مغفرت کریں، اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے جو ہے جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ اللہ عطا فرمائے اپنے روزدار بندوں کو۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وہ مقدس عمل ہے، روزہ وہ مقدس عمل ہے جس کا ثواب اللہ رب العزت کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب براہ راست خود عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسی مقدس عبادت ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ میری بہت گزارش ہے اپنے تمام ویور سے کہ ابھی تک کا جتنا رمضان گزر گیا ہے غفلت میں، لاپرواہی میں اور نا عبادت کرنے میں، اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، اور اب جو تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، اس تھوڑے سے وقت کے اندر آپ خدایا اللہ کو راضی کریے، اللہ کو پکاریے۔ روایت میں ملتا ہے، جو میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کو حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، وہ مختصر لمبی حدیث تھی، مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ کس کی دعا پر آمین کہا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر، کیسے مقدس فرشتے کی دعا، اور اس پر مہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کہ آپ نے فرمایا آمین۔ وہ کیا مہر تھی کہ ہلاک ہو جائے، اللہ اکبر، برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ مقدس رمضان کا مبارک مہینہ پائے، جو رمضان جیسی مبارک راتیں پائے،
جو برکت اور رحمت کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر لگائی ہے۔ ناظرین اکرام، اس دعا سے اور اس آمین سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقدس مہینہ اللہ نے دیا تھا کہ 11 مہینے بہت گناہ کیے ہیں، 11 مہینے بہت اللہ کو ناراض کیا ہے، 11 مہینے بہت نافرمانی کی ہے۔ اب اس ایک مہینے میں جس میں اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، اس ایک مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرو۔ یہ مہینہ اللہ نے بطور تحفے، بطور ہدیہ دیا ہے اس امت کو کہ یہ اپنے رو دھو کے اپنے سارے 11 مہینے کے جو غلط کام کیے ہیں، 11 مہینے جو گناہ کیے ہیں، 11 مہینے جو غیبت کی ہیں، جو 11 مہینے گالیاں دی ہیں، جو 11 مہینے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، دھوکے دیے ہیں، اور جو گناہ کیے ہیں، ان تمام گناہوں کا بوجھ، ان تمام گناہوں کا میل دھو اس مبارک مقدس مہینے میں جو ہمارے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے، جو مہینہ ہمارے ہاتھوں سے بڑی تیز رفتار سے نکلا چلا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، میری گزارش ہے اپنے تمام ویور سے کہ جو وقت اب بچا ہے، خدایا اس وقت کو قیمتی بنا لیجئے، اپنے آپ کو ان آخری کی راتوں میں، ان آخری کی ایام میں اپنے آپ کو بازار سے، اپنے فضولیات سے اور بیکار اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچا کر اپنے وقت کو قیمتی بنا لیجئے۔ روز اللہ تعالیٰ شہنشاہ خاص کر آخری راتوں میں شہنشاہ مالک الملک اللہ رب العزت آ کر اعلان فرما رہے ہیں، اعلان پوچھ رہے ہیں، پہلے عرش پر سے اپنے تمام روزدار مومنین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، ہے کوئی ہم سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہم اس کے گناہوں کو بخش دیں؟ ہے کوئی ہم سے روزی کا چاہنے والا، ہم اسے حلال روزی عطا فرمائیں؟ ہے کوئی اپنی حاجات کا پورا کرنے والا، ہم اس کی حاجات پوری کر دیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خود مالک کی ارشاد فرما رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ مالک پوچھ پوچھ کر مالک اب بلا رہا ہے کوئی، اور ہم گھوم رہے ہیں بازاروں میں، ہم مست ہیں خریداریوں میں، ہم ڈوبے ہوئے ہیں عید کی شاپنگز میں۔ بھائی میں شاپنگ کے اور بازاروں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ سب کام، جیسے ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے کہا تھا، یہ سارے کام جو ہیں، یہ کام آپ کو کرنے تھے اپنے لاسٹ والے جو آپ کے رمضان کے جو پہلے مہینے تھے، آپ کو شعبان کے مہینے میں یہ کرنا تھا۔ ابھی آپ کو تاکہ آپ آخری کے ایام میں اپنے آپ کو فارغ کر سکیں، آپ اپنے وقت کا انصاف کر سکیں اور اپنے وقت کا صحیح یوٹیلائزیشن کر سکیں۔ اس لیے میں بار بار ویورز کو رمضان سے قبل بھی، شعبان کے مہینے بھی میں نے یہ بات آپ لوگوں سے کہی تھی کہ رمضان کی تیاریاں جو کرنی ہیں، عید کی تیاریاں رمضان سے قبل کی جائیں۔ عید کی تمام تیاریاں اور تمام ڈیکوریشنز اور تمام چیزیں جو ہیں وہ رمضان سے قبل کی جائیں، تاکہ رمضان کو، اس مقدس مہینے کو مخصوص کیا جائے عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ابھی جو وقت گزر گیا ہے، میری درخواست ہے اس پر استغفار ہو، اور جو وقت بچا ہوا ہے اس پر اللہ سے جو ہے آپ اپنے معافی اور اللہ سے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوں، اللہ سے دعا کریے۔ دیکھیں ناظرین کرام، وقت کا میرے پاس اشارہ آ چکا ہے اور رمضان کا اشارہ بھی آ چکا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم عید سے قبل کیا کام کرنے ہیں ان پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو باتیں ابھی تک تمام رمضان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، میں امید کرتا ہوں ہمارے تمام ناظرین اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور اس پر انشاءاللہ العظیم عمل بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہوں گے، اور وہ بچے بھی عمل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین اکرام، ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے اور رمضان کی ابتدائی جو آخری ایام ہے اس پر بات کر کے اپنے اس رمضان کے ایپیسوڈز کو کمپلیٹ کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دین کو زندگی میں داخل کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔